आइए फितनों के इस दौर में हमारी ड्यूटी क्या है। एक फितना और बयान कर दूं, औरत का फितना। मौलवी साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, औरत भी फितना है क्या? जी हां, औरत फितना है। मेरी माए मेरे बुरा मत माने, मैं अभी वजाहत कर रहा हूं इस बात की। औरत क्यों फितना है, आइए मैं नबी की 2 हदीसें आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। सबसे खतरनाक फितना अगर मेरी उम्मत का कोई है तो औरत है। दूसरी हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतुस सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। ऐ अल्लाह के नबी, आपकी 2 बातें अलग अलग क्यों हैं? एक तरफ आप कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना औरत है, और एक तरफ आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औरत है। मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी ने खुद ही जवाब दे दिया, जब औरत नेक बन जाए, जब औरत दीनदार बन जाए, जब औरत सालिहा बन जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जब वो औरत अल्लाह के दीन से निकल जाए, पर्दे से निकल जाए, शर्म हया से निकल जाए तो उससे बड़ा फितना कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तालीम दी, इसीलिए अल्लाह के नबी ने तालीम दी, जब औरत घर से निकले तो पर्दे में निकले। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने एक औरत को किसी गैर महरम से अगर बात करना पड़ जाए, अल्लाह ताला ने गैर महरम से बात करने का सलीका भी औरत को सिखाया। फरमाया फला तखज़ान बिल क़ौल फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़ जाए तो तुम नरमी के साथ और लचक के साथ बात मत करना, बल्कि तुम्हारे अंदाज में कड़ापन होना चाहिए, तुम कड़क अंदाज में बात किया करो। वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, और जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो। कुरान बता रहा औरत को बात करने का तरीका। और क्यों ऐसा कहा? कहा कि सामने वाले के दिल में कहीं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद का पौधा ना उसके दिल में पैदा हो। रॉन्ग नंबर से कॉल आई औरत के मोबाइल पे, लड़की के मोबाइल पे। अब एक तरीका तो यह है, रॉन्ग नंबर है, जल्दी से फोन काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। और दूसरा तरीका ये बात करने लगी। अब जब बात करने लगेगी और मिठास के साथ और मोहब्बत के साथ बात करने लगेगी, बात आगे बढ़ेगी। कितने कितने वाकयात इस बात के गवाह हैं कि रॉन्ग नंबर से आने वाली एक कॉल और गलत नंबर से आने वाला एक मैसेज वो जाकर के खत्म होता है ज़िनाकारी और बदकारी पर। मेरी माँ और बहनों, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मोबाइल आपके लिए बड़ा खतरनाक हथियार बन चुका है। इस मोबाइल पर हमारी बहन अगर इंस्टाग्राम चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं, बड़ी एहतियात करो मेरी बहनों। फेसबुक की दुनिया में कोई आता है और आपकी हर पोस्ट को लाइक करता है, आपने कुछ डाला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहता है, और इनबॉक्स में आकर के कहता है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपसे मोहब्बत का इकरार करता है। खबरदार, उसके झांसे में मत आना। मोहब्बत ये नहीं है कोई आपको गुलाब का फूल ला के दे दे, मोहब्बत ये नहीं है कोई फेसबुक पर आकर के आपसे मोहब्बत का इकरार करे। अरे मोहब्बत तो वो करता है जो सैकड़ों लोगों के दरमियान कहता है मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, और उसकी पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेता है, उसको अपनी बीवी बनाता है। मोहब्बत वो करता है। मोहब्बत एक दिन गुलाब का फूल देने से मोहब्बत साबित नहीं होती है। खबरदार, ये नाजायज मोहब्बत तुम्हारी आबरू और तुम्हारी शर्मगाह और तुम्हारी इज्जत को खतरे में डाल देगी। खबरदार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो मेरे भाइयों। इस दौर का बहुत बड़ा फितना ये औरत का फितना है, और जिसमें आलिम, जाहिल, नेक, बुरा कोई भी फंस सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मर्द जब किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम हो, वो औरत बहुत नेक औरत हो, अगर तीसरा वहां 2 मर्द और औरत अकेले में है तो तीसरा वहां शैतान मौजूद है। अब इस फितने के दौर में हम क्या करें, ये हमारे टॉपिक का आखिरी पहलू है, इसको हम बयान करके बाद खत्म करेंगे। फितनों के इस दौर में पहला काम, फितनों की जानकारी हासिल करो, इल्म हासिल करो, उलमा से मिलो, तकरीरों में जाओ, जलसों में जाओ। मुझे बहुत से लोग मिले मडरों में, भगैया में, और रास्ते में जहां मौलवी साहब हम लोग कल आएंगे, दूसरे दिन आएंगे। ये 2 दिन के जलसे में पहले दिन की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर 2 दिन के जलसे में पहले दिन की वैल्यू नहीं है तो फिर जलसा एक दिन कराओ भाई। लोग बताते हैं साहब मौलवी साहब पहले दिन लोग कम आते हैं, दूसरे दिन ज्यादा आते हैं। ये माहौल नहीं होना चाहिए। जलसा अगर 2 दिन का है, दोनों दिन आप जाएं,
یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے, بڑی منت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں. آپ قدر کریں, آپ کبھی غور کریں ان دیہات کے علاقوں میں, ان پہاڑوں کے بیچ میں ہندوستان کے کونے کونے سے علماء. میراج ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں, اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے, کوئی بنارس سے آ رہا ہے, کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے, کوئی یوپی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے, کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے. یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی. آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں, علم حاصل کریں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے, مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا, شر کیا ہوگا, برائی کیا ہوگی. میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں. تو میرے بھائی فطروں کی جانکاری حاصل کریں. اور جب فطروں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو. فطروں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو. پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے, پورے پواری جوڑ میں کیا ہو رہا ہے, پورے تتریا بغیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کی چنتا نہ کرو. پہلے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو. فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جب فطروں کا دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتنکرون وتذرون ما تنکرون. اے میری امت کے لوگوں, جب فطروں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہے ان پر عمل کرنا, جو معلوم نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. وتقبلون علی امر خاصتکم, اور اپنے پریوار پر توجہ دینا, اپنی فیملی کو ان فطروں سے بچا کر کے رکھنا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے, پورے محلے کی فکر ہے, ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں ہے. ہماری بیٹی کہاں جا رہی, ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے, اس کی فکر نہیں, پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے. میرے بھائی اپنے پریوار پر توجہ دو. ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے, اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بلکنے لگتے ہیں. ابھی بنارس کے ہمارے ایک دوست ہیں, ابھی 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے. ان کا 1.5 سال کا بچہ, 18 مہینے کا بچہ, مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی, سلیب ابھی نیا نیا سلیب بنا تھا, چھوٹا بچہ تھا, کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا. چھت پر منڈیر نہیں تھی, چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی, چھت سے نیچے گلی میں گر گیا. 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ, بڑا معصوم بچہ, بڑا پیارا بچہ. بچہ سیریس ہو گیا, بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا, انتقال ہو گیا. میرے بھائی میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا, مجھے خبر لگی, میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا, وہ صرف رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے, میرا بچہ کیوں چلا گیا. میں نے صبر کی تلقین کی, میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, آپ صبر سے کام لیجیے. بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے میرے بھائی. کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے, اسی آپ کے علاقے کے, دلی میں جا کے کام کرتے, کلکتہ میں کام کرتے, ممبئی میں کام کرتے. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے, 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے. کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں. یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں, ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے, ان کے بچے کولر میں رہے, وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے. میرے بھائیوں انسان اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کے لیے اٹھاتا ہے. جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے. جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا, بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا, اسے مدرسے میں ڈالا تھا, کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے, اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی, تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی, اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی. میرے بھائیوں اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو, اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو, اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑنے دینا, کبھی شرک میں نہ پڑنے دینا. اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا, بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں
کہیں اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے. کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں 11ویں منائی جاتی ہے. ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے. ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی. اور آخری چیز، یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور ہم جانتے ہیں ان فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات بچا سکتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا. ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا. میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لو. ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو. اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما. اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ایک دعا تو یہ یاد کرو. ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا. ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا. یہ 2 دعا پڑھا کرو، یہ قرآن کی دعا ہے. اور تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے. اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے. اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں تو مجھے میری حفاظت فرمانا، مجھے غلط راستے پر جانے سے مجھے بچانا. ان دعاؤں کو میرے بھائیوں یاد کر لو. یہ دعائیں ہمارا بہت بڑا سہارا ہے. ان دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا. اور یہ یاد رکھنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کو بچائے گا. میرے پیارے بھائیوں اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ان تمام فتنوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو، اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے. اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھائی بہن ہمارے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا دن بھی انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور ہماری جماعت کے بڑے علماء کل بھی موجود رہیں گے. آپ حضرات کل بھی پروگرام میں ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں دنوں کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نوازے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.